ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم اجرنا من النار اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمین یا رب العالمین۔ اب ہم غزوہ احد کے بعد کے جو حالات درپیش ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کچھ تذکرہ کریں گے، اور اس میں کچھ چیزیں خوش آئند ہیں اور کچھ چیزیں ایسی دل فگار ہیں کہ انسان پڑھتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے کہ مسلمان کس کس چیز میں سے گزرے، صحابہ کرام نے کس کس طرح کی قربانیاں دیں، اور وہ ایمان کا کیا لیول تھا کہ اپنی جان ایسے ہی تھی کہ جیسے کسی ایک راہ چلتے ہوئے کسی انسان کے پاؤں کے نیچے چونٹی آ جائے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے اور اس کو کوئی احساس نہ ہو، اور اپنی بھی جان کا اتنا سا ہی احساس ہو کہ جب وہ دین کی راہ میں گرفتار ہو جائیں تو پھر وہ کسی آفر کو بھی قبول نہ کریں اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ یہ لیول تھے ایمان کے اور تقوی کے اور اسلام کی خاطر مر مٹنے کے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلا جو ایک واقعہ ہوا وہ تھا سریہ ابو سلمہ بن عبد الاسد۔ ابو سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں، اور احد میں یہ ان کے بازو میں چوٹ آئی تھی، زخم ہو گیا تھا، اور بعد میں اسی زخم سے ان کے وفات ہو گئی تھی، اور ان کو شہدائے احد ہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے یہ اطلاع دی، اور ہوا یہ کہ بنو طے کا جو قبیلہ ہے ان کا ایک شخص مدینہ آیا اپنی کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے، اور وہ ایک صحابی کی بیوی تھیں، کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی بھتیجی تھیں۔ تو باتوں باتوں میں اس نے ذکر کر دیا کہ بنو اسد جو ہے وہ حملہ آور ہونے والے ہیں مدینہ پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی نے یہ اطلاع دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ بنو اسد مدینہ پر حملہ کریں، ہم خود مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ان پر چڑھائی کریں گے، اور اس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ کو، اور ان کو تقوی کی تلقین کی، اور ان کے لیے جھنڈا باندھا، اور ان کو یہ ہدایت کی کہ بنو اسد کے علاقے تک اپنا سفر جاری رکھو، اس سے پہلے کہ ان کے لشکر تمہارے خلاف اکٹھے ہو جائیں وہاں پہنچ کر ان پر حملہ کر دو۔ تو یہ تقریباً 150 مہاجرین اور انصار کا ایک لشکر تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ کیا تھا، اور یہ اتنی خفیہ طریقے سے یہ چلے کہ تاکہ بنو اسد کو ان کی آمد کا علم نہ ہو اور بے خبری میں وہ ان کو جالیں، اور اس وجہ سے انہوں نے بڑی تیز رفتاری سے کام لیا، دن رات مسلسل یہ لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے رہے، اور 4 دن کے سفر کے بعد وہ قطن پہاڑ پر پہنچے، اور وہاں پر ایک چشمہ تھا، اور وہاں مویشی بھی تھے اور چرواہے بھی تھے، اور انہوں نے مسلمانوں نے ان کے مویشی جو ہیں وہ قبضے میں کر لیے، اور 3 چرواہے جو غلام تھے وہ ان کی گرفت میں آ گئے، اور باقی سارے جو ہیں وہ بھاگ گئے۔ اب یہ جو خبر سنی قطن پر اس واقعے کی بنو اسد نے، تو ان کے اوپر مسلمانوں کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ مقابلہ تو انہوں نے کیا ہی کرنا تھا، یہ لوگ سارے کے سارے اپنے وطن کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر تو بھاگ گئے، اور بہرحال کوئی تصادم نہ ہوا اور کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور ابو سلمہ جو ہیں وہ مال غنیمت لے کر صحیح سلامت واپس لوٹ آئے، اور راستے ہی میں انہوں نے ایک مقام پر غنائم کو تقسیم کیا جیسا کہ طریقہ تھا۔ وہ بنو طے کا جو شخص تھا جس نے کہ مخبری کی تھی اس کو بھی
بکریاں دیں، اور وہی شخص بائی دا وے ساتھ تھا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بطور گائیڈ، وہ ایک خاص راستے سے لے کر گیا تھا، تو اس لیے یہ چھپتے چھپاتے پہنچ گئے تھے۔ بہرحال جو غلام تھے وہ ابو سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کے لیے رکھے، اور اس مہم میں تقریباً 10 دن جو ہیں وہ استعمال ہوئے، اور واپس آ کر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم جو ہے وہ پھر سے کھل گیا، اور اسی زخم سے وہ وفات پا گئے۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابو سلمہ کی وفات پر ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ بے شک جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اور سلمہ کہتی ہیں کہ جو گھر والے تھے انہوں نے کچھ چیخو پکار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لیے صرف بھلائی کی دعا کرو، اس لیے کہ تم جو کچھ اس وقت کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کا نام لے کر ان کے لیے ان الفاظ میں دعا کی: اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کا درجہ بلند فرما، ان کے پسماندگان میں ان کا جانشین بن جا، اور اے تمام جہانوں کے پروردگار ہمیں اور انہیں معاف فرما دے، اور ان کے لیے ان کی قبر کو کشادہ اور نور سے بھر دے۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے تو میں نے کہا کہ وہ اجنبی تھے، پردیس میں فوت ہو گئے، اور میں ان پر اتنا روں گی کہ اس کا چرچا پھیل جائے گا، تو میں ان پر رونے کی تیاری کر چکی تھی، اور مدینہ کی ایک اور عورت بھی آ گئی اور وہ چاہتی تھی کہ وہ رونے میں میرا ساتھ دے، تو اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا تم شیطان کو ایک ایسے گھر میں داخل کرنا چاہتی ہو جس میں سے اللہ نے اسے نکال دیا تھا؟ یعنی یہ جو نوحہ ہے یہ شیطان کو بلانے کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ انسان خلاف واقعہ بات کرتا ہے، تقدیر پر اعتراض کر بیٹھتا ہے، بہت سی ایسی باتیں کرتا ہے ناروا جو کہ اس انسان کو کے لیے بے فٹنگ نہیں ہے، شاید وہ اس کی تعریف میں ایگزیجریٹ کر جائیں یا اس کے کسی بعض اوقات عیب کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ جو نوحہ ہے یہ اسلام میں آپ جانتے ہیں، پہلے بھی بات ہو چکی کہ یہ منع ہے۔ پھر جو قبیلہ بنو اسد تھا اس میں ایک جو سردار تھا جس نے یہ انیشیٹ کی تھی یہ چڑھائی، وہ ایک طلحہ اسدی تھا، ون آف دیم، اور یہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکا تھا اور بڑا ہی فصیح اللسان اور بڑا بہادر انسان تھا، اور اس کو عربوں میں مشہور تھا کہ یہ 1000 شہ سواروں کے برابر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران ہی نبوت کا دعویٰ کر ڈالا اور یہ مرتد ہو گیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا، اور انہوں نے طلحہ کو شکست دی اور یہ شام کی طرف بھاگ گیا۔ بعد میں جب اس کے اپنے قبیلے والے مسلمان ہوئے تو پھر اس کو اپنے مرتد ہونے پر بڑی ندامت ہوئی، پھر یہ واپس مدینہ آئے، مسلمان ہوئے، اور پھر یہ بڑے ہی پکے مسلمان ہوئے اور جنگ قادسیہ میں بھی شریک ہوئے، معرکہ نہاوند میں بھی شریک تھے، اور پھر یہ نہاوند ہی میں شہادت کے رتبے پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا۔ پھر ایک اور جو واقعہ ہوا وہ تھا خالد بن سفیان حذلی کا قتل، اور یہ ہوا تھا اس طرح کہ بنو اسد کی طرح ایک مرتبہ پھر جس نے مدینہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا وہ یہ شخص تھا، خالد بن سفیان حذلی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹیلیجنس تھی وہ بہت ویجیلنٹ تھی، بہت متحرک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل جاتی تھی کہ کون سا قبیلہ ہمارے لیے اس وقت کیا سوچ رہا ہے یا کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جو اس طرح کے قبائل کی جو خبریں ہیں ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، جس طرح سے بھی معاملہ درست سائڈ پہ جانا ہو مسلمانوں کے لیے، تو وہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا کہ ہر دفعہ ایک آرمی اور ہر دفعہ ایک ہی جنرل۔ یہ ڈیفرنٹ جنرلز
ڈفرینٹ تعداد لوگوں کی، اور اسی طرح سے یہ جو اب سریہ ہے یہ ایک تنہا انسان کو بھیجا گیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ایک یونیک فیصلہ تھا کہ ایک آدمی جائے اور اس سردار کو جو یہ پلان کر رہا ہے اس کی جڑ کاٹ دے، اس کو قتل کر دے، اور یہ سارا فتنہ جو ہے وہ جڑ سے ہی کٹ جائے گا۔ تو عین ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو کہ اگر یہ نہ رہا تو اس کی قوم میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ پھر مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکیں، اللہ عالم۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے عبداللہ بن انیس کو چنا، اور وہ ایک انتہائی بہادر بھی تھے اور انتہائی ایک ذہین انسان تھے۔ تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا اور ان کو بتایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ خالد بن سفیان حذلی لوگوں کو مجھ سے جنگ کرنے کے لیے جمع کر رہا ہے، وہ اس وقت نخلا یا ارنا میں ہے، تم اس کے پاس پہنچ جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ اور عبداللہ بن انیس جو ہیں رضی اللہ عنہ یہ فوراً تیار ہو گئے، حالانکہ انہوں نے خالد بن سفیان کی کبھی شکل صورت بھی نہیں دیکھی تھی۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ مجھے اس کا کچھ حلیہ بتا دیجئے کہ میں اس کو پہچان لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں شیطان یاد آ جائے گا، تمہارے اور اس کے بیچ نشانی یہ ہے کہ اسے دیکھ کر تم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی، تم خوف زدہ ہو جاؤ گے۔ تو عبداللہ بن انیس یہ سن کر حیران ہوئے، کیونکہ وہ ایک انتہائی بہادر انسان تھے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں تو کبھی کسی چیز سے ڈرا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، تمہارے اور اس کے درمیان علامت ہی یہ ہے کہ اسے دیکھ کر تم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ مجھے کوئی خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو مناسب سمجھو کہہ لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن پر تنہا ان کو روانہ کیا، اور ساتھ ان کو ایک یہ بھی نصیحت کی کہ بنو خزاعہ کے ساتھ اپنی نسبت جتانا، یعنی تم لوگوں کو بتاتے چلے جاؤ گے کہ تم قبیلہ خزاعہ سے ہو تو تمہارا جو ہے کام آسان ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس کی ایک سٹینڈنگ تھی معاشرے میں، تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے فوراً تیاری کی اور صرف گلے میں تلوار لٹکائی اور اللہ کے بھروسے پر اکیلے ہی نکل پڑے۔ یہ ماہ محرم کا اب واقعہ ہے۔ تو جب یہ وادی ارنا پہنچے تو انہوں نے خالد بن سفیان کو دیکھا اور وہ بڑے تکبر سے چل رہا تھا، اور عبداللہ بن انیس بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو واقعی خوف زدہ ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میرے بدن سے پسینہ بہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو حلیہ بیان فرمایا تھا اسی کی روشنی میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بے ساختہ پکار اٹھا، صدق اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اس وقت عصر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا، اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو اپنی نماز کی فکر تھی، تو انہوں نے چلتے چلتے سر کے اشاروں سے نماز ادا کی۔ اور بعض جو سیرت نگار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ الخوف کے آنے سے پہلے بھی ایک صحابی جو ہیں وہ اس طریقے کی نماز ادا کر چکے، اور وہ عبداللہ بن انیس تھے۔ پھر عبداللہ بن انیس اپنی زبانی خالد بن سفیان سے جو ان کی ملاقات ہے اس کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ میں خالد بن سفیان کے قریب پہنچا تو اس نے پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ تو میں نے خود ہی جواب دے دیا کہ میں خزاعہ قبیلے کا آدمی ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر اکٹھا کر رہا ہے، تو میں تیرے پاس آ گیا ہوں تاکہ میں بھی تیرے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ تو یہ سن کر کہنے لگا ہاں میں یہ کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں عبداللہ بن انیس کہ میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور اس سے باتیں کرنے لگا، اور اسے میری بات چیت بڑی میٹھی معلوم ہوئی۔ میں نے اسے کچھ اشعار بھی سنائے اور یہ بھی کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نیا دین لائے ہیں وہ کس قدر عجیب ہے، انہوں نے تو باپ دادا میں جدائی ڈال دی ہے اور ان کے عقل مندوں کو بے وقوف بنا دیا ہے۔ تو عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں انہوں نے جنگی ہیلے کے طور پر کی تھیں، اور ظاہر ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کعب بن اشرف کو پہلے باتوں میں لگایا، اس کو کمفرٹیبل کیا، اسی طرح انہوں نے بھی پہلے اس کا اعتماد حاصل کیا، اس کو کمفرٹیبل کیا تاکہ وہ کسی شک میں نہ پڑ جائے اور پھر یہ اپنا فرض ادا کر لیں۔ اور
ایسا ہی ہوا، ان کے پلان کے مطابق، ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور اپنی گردن تان کے بولا محمد کا میرے جیسے آدمی سے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ خالد بن سفیان کو کیا خبر تھی کہ اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے پہلی بار واسطہ پڑا ہے اور ابھی چند لمحوں بعد اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ بہرحال وہ لاٹھی ٹیک ٹیک کر اور زمین پر زور زور سے پاؤں مارتا ہوا چل رہا تھا، اور بالآخر وہ اپنے خیمے تک پہنچا تو اس کے ساتھی اس کے پاس سے الگ ہو گئے اور اپنی اپنی قیام گاہوں میں چلے گئے۔ اور عبداللہ بن انیس کو اس نے اپنے خیمے کے اندر آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ تم اندر آ جاؤ، خزاعہ کے آدمی تم اندر آ جاؤ۔ تو عبداللہ بن انیس بیان کرتے ہیں کہ میں اس کے قریب جا پہنچا۔ اب دیکھیں ایسا ہے نا کہ جیسے ایک گیسٹ ہے اور وہ آپ کے مطابق باتیں کر رہا ہے، وہ آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہے، آپ کو اس کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک امپیکٹ چھوڑا خالد بن سفیان حذلی کے اوپر کہ وہ جب اپنے خیمے میں آیا ہے اور اس کی سیکیورٹی بھی ادھر ادھر ہو گئی ہے تو اس وقت بھی اس نے کہا کہ تم اندر آ جاؤ۔ اور بہرحال اس نے ان کو دودھ پلوایا اور پھر یہ اس کے پہلو میں بیٹھ گئے، اور یہاں تک کہ یہ سارے لوگ پرسکون ہو گئے اور نیند آ گئی۔ جب اس کو وہ سونے لگا تو کہتے ہیں کہ میں نے موقع پاتے ہی اس پر میں نے حملہ کیا، اور وہ بھی سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ میں نے اسے قتل کر دیا۔ اور اس قتل سے ایک بہت بڑے فتنے کا خاتمہ ہوا اور مسلمانوں کو کفر کے ایک بہت بڑے لیڈر سے، ایک بہت بڑے دشمن سے نجات حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک صحابی سے یہ کام کروایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور یہ واپس مدینہ تشریف لے آئے بغیر کسی کو پتہ چلے۔ اور جب یہ مدینہ تشریف لائے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مسجد میں پایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتا دیکھا تو فوراً ارشاد فرمایا افلح الوجہ، یعنی یہ چہرہ کامیاب رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے جو ٹیم واپس آئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا افلح الوجوہ، کہ یہ چہرے کامیاب ہیں۔ تو انہوں نے بھی جواب میں کہا افلح وجہک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ بھی کامیاب رہا، یعنی اصل کامیابی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کے آنے سے پہلے ہی خالد بن سفیان کے ہلاک ہونے کی خبر دے دی تھی، یعنی بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بہادر صحابی کو ان کی کامیابی کے لیے یعنی ایک شاباش کے طور پر ہدیے میں ان کو ایک لاٹھی دی تھی، اور فرمایا تھا کہ اے عبداللہ بن انیس یہ لاٹھی اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ اب یہ لاٹھی ان کے لیے بہت سعادت اور اعزاز کا باعث تھی۔ تو جب یہ ہدیہ لے کر لوگوں کے پاس گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ لاٹھی کیسی ہے؟ تو عبداللہ کہتے تھے بڑے فخر سے کہ یہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے اور حکم دیا ہے کہ میں اسے اپنے پاس محفوظ رکھوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھو تو صحیح کہ یہ آپ نے مجھے کس لیے عنایت فرمائی ہے۔ تو وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ لاٹھی مجھے کیوں دی ہے، کس مقصد کے لیے دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے دن نشانی ہوگی، بے شک اس دن بہت کم لوگ ہوں گے جو لاٹھی کا سہارا لینے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور عبداللہ بن انیس لیٹر آن سن 54 ہجری میں شام میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اب ایک ایسا واقعہ کہ جس کو پڑھ کر انسان کا دل کانپے بغیر نہیں رہتا، آنکھوں میں آنسو آئے بغیر یہ واقعہ پڑھنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اور وہ واقعہ ہے رجی کا اور پھر بیر معونہ کا۔ یہ دو واقعات ہیں، اور ان کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ ان دونوں واقعات کی خبر جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دی تھی، اور انہی میں سے اسی واقعے کے میں قتل ہونے والے، شہید ہونے والے ایک صحابی جب شہید ہو رہے تھے، بالکل ان ایکسپیکٹڈلی شہید ہو رہے تھے، اس وقت کوئی مقام نہیں تھا ان کے شہید ہونے کا، کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی، بالکل پیسفل حالات میں وہ جا رہے تھے، اور جو ہی ان کو نیزہ ان کے جسم کے آر پار ہوا تو ان کے منہ سے نکلا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ایک
ان کے خون میں تھی یہ چیز، ان کی گھٹی میں تھی یہ چیز، ورنہ انسان میدان جنگ میں ہو تو پھر ایک انسان کی ایک فریم آف مائنڈ بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر ان کا یہ فرمانا ان کے ایمان کی دولت جس سے وہ مالا مال تھے اس کی طرف بہت خوبصورت طریقے سے اشارہ کرتا ہے۔ اب ہوا یہ، پہلے ہم بات کرتے ہیں رجی کے حادثے کی، را جیم یا عین رجی۔ اب ہوا یہ تھا کہ احد میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا تھا، اور اس نقصان سے کفار قریش اور ارد گرد کے عرب کے قبائل اور یہود اور منافقین یہ نہ صرف خوش ہوئے تھے بلکہ انہوں نے دوبارہ سے سر بھی اٹھانا شروع کر دیا تھا، اور اسی پس منظر میں کہ یہ دوبارہ ساری ایکٹیویٹیز شروع کر رہے تھے، تو اسی پس منظر میں خالد بن سفیان حذلی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا تھا۔ اس کے بعد یہ سانحہ جو ہے سریہ رجی، یہ سانحہ ہوا ہے سن 3 ہجری کے آخر میں، یعنی شوال سن 3 ہجری میں احد ہوا ہے، اور اس کے بعد جلد ہی اسی سال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ یعنی غم بغم کی جو کیفیت ہے کہ احد کا غم اور اس کے بعد سانحہ رجی کا غم اور بیر معونہ کا غم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو سہنا پڑا۔ اب یہ حادثہ جو ہوا رجی کا، یہ دراصل وہ جو بنو حذیل کا سردار خالد بن سفیان جس کو عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا، یہ اس کا بدلہ لینے کی غرض سے یہ رونما ہوا تھا۔ بنو حذیل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور انہیں کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بندہ ہمارے اندر گھس کے آ کے تنہا ہمارے ایک اتنے جری بہادر جو ہے سردار اس کو قتل کر گیا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ تو یہ لوگ ہیں جو یہ جو قبائل ہیں عدل اور قارہ، ان کے پاس آئے، عدل اور قارہ ان کے پاس آئے، اور یہ لوگ جو ہیں عدل اور قارہ یہ دونوں قبائل تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے۔ تو جو بنو حذیل ہیں انہوں نے ان کو لالچ دیا، اور کہ تم لوگ لالچ دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اپنے صحابہ کی ایک جماعت تمہارے ساتھ روانہ کریں جو تمہیں اسلام کی دعوت دیں، دین پڑھائیں، اور اس طرح ہم اپنے سردار کے قتل کا بدلہ بھی لے لیں گے اور ان لوگوں کو کفار قریش کے حوالے کر کے ان سے بھاری انعامی رقم بھی وصول کریں گے۔ تو قریش کو تو سب سے زیادہ یہی بات پسند ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی کو ان کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے بدر کے مقتولین کا بدلہ لیتے ہوئے اس کو ہلاک کریں۔ یہ ایک انتہائی مادہ پرستی کی ایک یہ ساری آفر تھی، اور عدل اور قارہ نے اس آفر کو قبول کر لیا اور 7 آدمی اپنے منتخب کیے، اور ان 7 آدمیوں نے جا کر مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی، اور انتہائی ادب اور عاجزی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں اسلام کی بڑی مشہوری ہو گئی ہے، تو آپ اپنے صحابہ کی ایک جماعت ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں دین سمجھائے، قرآن پڑھائے اور اسلامی احکام سکھائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے تھے، آپ کو تب ہی کسی بات کا علم ہوتا تھا جب کبھی اللہ کی طرف سے وحی آتی، جبرائیل علیہ السلام کوئی خبر دے جاتے یا ڈائریکٹ دل میں کوئی بات القاء کی جاتی۔ اور دوسری طرف جو دعوت اللہ کا فریضہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، اور آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جلیل القدر صحابہ کرام کو اس مشن کے لیے منتخب کیا، اور ان کے نام بھی آتے ہیں، 7 کے نام آتے ہیں، اور ہم برکت کے لیے ان کے نام بھی لیتے ہیں کہ جنہوں نے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ مرثد بن ابی مرثد، خالد بن بکیر، عاصم بن ثابت، اور خبیب بن عدی، زید بن دثنہ، عبداللہ بن طارق، اور ان کے ایک ماں شریک بھائی معتب بن عبید۔ یہ 7 لوگ ہیں، باقی 3 صحابہ کا نام کسی کلاسک جو کتاب ہے اس میں نہیں ملتا۔ عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر فرمایا، اور یہ ایک دلچسپ بات یاد رہے کہ یہ عاصم بن عمر بن خطاب کے نانا تھے،
کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری خاتون سے شادی کی تھی، ان سے یہ عاصم پیدا ہوئے تھے، اور یہ بدری صحابی بھی ہیں اور انصار کے سابقون الاولون میں سے بھی ہیں۔ اب عدل اور قارہ کے جو 7 افراد ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کی یہ 10 صحابہ کی جماعت اپنا فریضہ سر انجام دینے کے لیے روانہ ہو گئی۔ چلتے چلتے جب یہ مکہ اور عصفان کے درمیان رجیع نامی مقام پر پہنچے تو وہاں پر یہ تقریباً مکہ سے 70 کلومیٹرز دور ہے۔ تو یہاں پر عدل اور قارہ کے جو 7 افراد تھے، انہوں نے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق غداری کی اور بنو حذیل سے صحابہ کی جماعت کے خلاف مدد مانگ لی، اور جب انہیں صحابہ کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے یعنی بنو حذیل نے اپنے 200 کے قریب آدمی ان کے پیچھے لگا دیے۔ جب انہوں نے عدل اور قارہ نے ان کو بتایا کہ فلاں مقام پہ ہم ہیں، کوئی آ سکتا ہے تو آ جائے، تو یہ 200 تیر انداز جو ہیں یہ چل پڑے ان 10 صحابہ کرام کی سرکوبی کے لیے۔ اب صحابہ کرام کو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی اور وہ بالکل پیسفلی اپنی قیام گاہ پر موجود تھے، اور دشمن ان کے سر پہ آ چکا تھا، اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ بہت سے مسلح افراد نے ہمارا تو گھیراؤ کر لیا ہے، اور ان کے لیے انتہائی غیر یقینی یہ کیفیت تھی۔ تو انہوں نے اپنی تلواریں نکالی اور ایک ٹیلے پر چڑھ کر بنا لی اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے۔ اور بہرحال انہوں نے جو دشمن تھا انہوں نے مسلمانوں کو یہ ایک آفر کی کہ ہمارا تم لوگوں سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ مکہ والوں کے حوالے تم لوگوں کو کریں اور وہ ہمیں کچھ انعامی رقم دے دیں، تو تم لوگ نیچے اتر آؤ، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہاری زندگی بچا دیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ پیشکش مسترد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں کسی کافر کی پناہ لینے کے لیے نہیں اتروں گا، اور میں نے نظر مان رکھی ہے کہ زندگی بھر کسی مشرک کی پناہ قبول نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح مرثد بن ابی مرثد، خالد بن بکیر اور معتب بن عبید نے بھی یہی کہا کہ ہم کسی مشرک کا عہد و پیمان ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اس موقع پر عاصم رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حالات سے باخبر فرما دے۔ اب باقاعدہ لڑائی کا آغاز ہوا اور صحابہ کرام نہایت بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، اور دوسری طرف دشمن جو ہیں وہ بھی تیروں کی بوچھاڑ کرتے رہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے دشمن پر تیروں کی بارش کر دی، اور آخر کار جب سارے تیر ان کے ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنا نیزہ تان لیا، اور وہ اس قدر دلیری سے لڑے کہ نیزہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب ان کے پاس صرف تلوار باقی رہ گئی، پھر بھی وہ ہمت نہ ہارے، اور انہیں اپنی شہادت یقینی نظر آ رہی تھی، اس لیے انہیں اپنے جسم کی حفاظت کی فکر لاحق ہوئی، کیونکہ دشمن جو ہیں وہ شہید کا، شہداء کا، اور اپنے جو دشمن جو جنگ میں مرے ہوئے لوگ ہوتے تھے ان کا یہ لوگ بہت ایک ڈس ریسپیکٹفل اس کو انداز سے ٹریٹ کرتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میں دن کے شروع سے تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، اب دن کے آخر میں تو میرے جسم کی حفاظت فرما۔ اور پھر وہ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اسی طرح سے معتب بن عبید بھی شہید ہو گئے، اور باقی 5 صحابہ بھی مردانہ وار لڑتے لڑتے سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب 3 صحابہ رہ گئے، خبیب بن عدی، زید بن دسنہ اور عبداللہ بن طارق۔ تو یہ جو بنو لحیان ہے یعنی بنو حذیل کی ایک شاخ تھی، انہوں نے پھر ان سے کہا کہ تم لوگ آ جاؤ، ہم تم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تم لوگوں کو قید کر لیتے ہیں، مکہ والوں کو دے دیں گے، تم لوگوں کی جان بچا دیں گے ہم۔ تو اب یہ سب 3 صحابہ جو ہیں یہ اپنے ساتھیوں کی خون میں لت پت لاشیں اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ تو اس موقع پر خبیب بن عدی نے کہا کہ یہ قوم میری ممنون ہے، یعنی میں نے ان کے اوپر کوئی احسان کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کر کے یہ تینوں صحابی جو ہیں یہ ٹیلے سے اتر کر نیچے آ گئے، اور کافر جو ہیں انہوں نے ان تینوں صحابہ کو قابو میں کیا اور پھر ان کو باندھ دیا، اور بجائے ان کو امان دینے کے ان کو مکہ کی طرف لے چلے۔
اب یہ جب کافر تینوں ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جانے لگے تو عبداللہ بن طارق نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور بولے کہ یہ تمہاری پہلی بدعہدی ہے، میں کسی صورت تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے گھسیٹ کر لے جانا چاہا لیکن انہوں نے اس کو بھی ریزسٹ کیا۔ تو کافروں نے جب دیکھا کہ یہ کسی صورت ہمارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے تو انہوں نے کفار نے ان کو بھی، عبداللہ بن طارق کو بھی شہید کر دیا۔ اب خبیب اور زید یہ دونوں کفار قریش کے نرگے میں پہنچے، وہاں ان کو فروخت کیا گیا، اور جو انہوں نے بدر کے دن مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو کیونکہ قتل کیا تھا تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ خبیب رضی اللہ عنہ کو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خریدا، اور خبیب رضی اللہ عنہ کو خریدنے کا مقصد یہی تھا کہ انہیں حارث بن عامر کے بدلے میں قتل کر دیا جائے، کیونکہ حارث کو غزوہ بدر میں خبیب ہی نے قتل کیا تھا۔ اور اسی طرح سیدنا زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ کو صفوان بن امیہ نے خریدا، اور وہ انہیں اپنے باپ امیہ بن خلف کے بدلے میں قتل کر کے اپنے دل کی آگ بجھانا چاہتا تھا۔ تو اب یہاں پر جو مکہ میں جو واقعہ آگے چلا، جو کچھ خبیب بن عدی کے ساتھ ہوا اور جو کچھ زید بن دسنہ کے ساتھ ہوا، اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم یہاں رک کر دیکھتے ہیں کہ جو لشکر کے امیر عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دعائیں کی تھیں، ایک اپنے جسم کی حفاظت کی دعا تھی، اور اپنی جو شہادت کے چند لمحے پہلے انہوں نے دعائیں مانگی تھیں، تو ان دعاؤں کا کیا ہوا؟ اب عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو دعائیں تھیں، ایک یہ کہ یا اللہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی خبر اپنے نبی کو پہنچا دے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری دعا یہ تھی کہ میرے جسم کی حفاظت کرنا۔ تو یہ ان کا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی دونوں دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اس ساری صورتحال سے آگاہ کر دیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو رجیع میں ہونے والی پوری ٹریجڈی کے بارے میں بتایا، اور ظاہر ہے کہ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بے قرار ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 1 مہینہ تک نماز میں بنو لحیان، جو کہ بنو حذیل کی شاخ ہے جنہوں نے یہ سارا انیشیٹ کیا تھا، ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھتے رہے تھے۔ اور دوسری دعا تھی عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی کہ اے اللہ میرے جسم کی حفاظت فرما۔ تو اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ عاصم جو ہیں ان کو بھی کفار قریش تلاش کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے بدر کے دن قریش کے ایک بہت بڑے سردار عقبہ بن ابی معیط کو ہلاک کر دیا تھا، قتل کیا تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عاصم رضی اللہ عنہ سلافہ بنت سعد ایک عورت تھی، یہ اس کو مطلوب تھے، اور یہ کہتی تھی کہ میں آپ کی اسکل میں، آپ کی کھوپڑی میں شراب ڈال کر پیوں گی اگر عاصم کی مجھے کھوپڑی مل گئی، کیونکہ عاصم نے اس کے 2 بیٹے قتل کیے تھے احد کے دن، اور ویسے ٹوٹل اس کے شوہر اور 4 بیٹے جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے احد کے دن۔ بعد میں یہ خاتون مسلمان ہو گئی تھیں، اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ تو سلافہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو میرے پاس عاصم کا سر لائے گا میں اسے انعام میں 100 اونٹنیاں دوں گی، تو لہٰذا ان کی اب رینسم اور ہیڈ منی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب بظاہر عاصم رضی اللہ عنہ کے جسم تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ ایک ٹیلے کے اوپر وہ ایک لاش پڑی ہوئی تھی، اور کیا ہی مشکل تھا وہ 200 تیر انداز کے وہ وہاں سے جا کے لاش اٹھا لیں اور جا کے سلافہ کو دیں اور جا کے اپنا ہیڈ منی لیں۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھنے میں آیا، اور ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھیڑوں یا شہد کی مکھیوں کا ایک غول وہاں پر بھیج دیا، اور انہوں نے عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور کافروں میں سے جو بھی اس لاش کے قریب آتا اللہ کا یہ لشکر اس پر ٹوٹ پڑتا اور اس کو اتنے ڈنگ مارتا کہ اسے اپنی جان کی خطرے پڑ جاتے، اور یہ بھیڑیں اس قدر چھائی ہوئی تھیں کہ ان پر قابو کسی صورت پایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ تو بالآخر ان کفار کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور کہنے لگے کہ یہ لاش جو ہے اس کو شام تک ادھر ہی پڑا رہنے دو،
اور شام کو اندھیرا ہوتا ہے تو یہ ساری جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ اپنے ٹھکانوں پہ چلے جاتے ہیں، تو یہ بھاگ جائیں گے اور ہم بآسانی عاصم کی لاش جو ہے اس کو اٹھا لیں گے۔ اور جب شام ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وادی میں پانی کا ایک ریلا بھیج دیا، حالانکہ آسمان بالکل صاف تھا، کہیں بادلوں کا کوئی نام و نشان نہ تھا، اور یہ تیز پانی عاصم رضی اللہ عنہ کی لاش کو اپنی لپیٹ میں لے کر دور بہا کر لے گیا۔ کافروں نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی سراغ نہ ملا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ سیلاب کا ریلا ان کی لاش کہاں لے گیا۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعاؤں کو قبول فرمایا اور کافر ان تک پہنچنے ہی نہیں پائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کی خبر ملی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی حفاظت فرماتا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے نظر مانی تھی کہ زندگی بھر نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے نہ کوئی مشرک انہیں چھونے پائے گا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی وفات کے بعد ان کی اسی طرح حفاظت فرمائی جس طرح زندگی میں خود انہوں نے اپنی حفاظت کی تھی۔ اب ادھر دو صحابی جو مکہ میں قید ہوئے تھے، خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ، ان میں سے خبیب بن عدی جو ہیں ان کا جو واقعہ ہے وہ بعد میں انہی لوگوں نے نریٹ کیا، انہی لوگوں نے سنایا جنہوں نے ان کو قید کیا، جو ان کو اس وقت تھرو آؤٹ دیکھتے رہے ان دنوں میں، اور کیونکہ وہ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ خبیب کو ایک عورت کے گھر میں قید کیا گیا تھا اور اس عورت کا نام معاویہ تھا اور وہ ان کی چوکیداری کرتی تھی، اور یہ ایک لونڈی تھی بنو عبد مناف کی۔ شروع میں ان لوگوں نے خبیب کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی معزز قوم اپنے قیدی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتی، تو اس کے بعد ذرا یہ نادم ہوئے اور پھر یہ خبیب کے ساتھ انہوں نے بہتر سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ کہتی ہے خاتون کہ خبیب قید ہونے کے باوجود بہت عبادت کرتے تھے، تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور ان کی آواز انتہائی دل سوز تھی، اور عورتیں ان کی تلاوت سنتیں تو بے اختیار رو پڑتیں اور ان پر ترس کھایا کرتی تھیں، اور معاویہ بھی خبیب رضی اللہ عنہ کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ تو ایک دن اس نے پوچھا کہ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہو تو بتائیں، تو انہوں نے جواب دیا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، بس تم اتنا کر دیا کرو کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلا دیا کرو، اور جو جانور بتوں کے آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو وہ مجھے نہ کھلانا، اور جب یہ لوگ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر لیں تو مجھے آگاہ کر دینا۔ پھر معاویہ ہی کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان کو دیکھا خبیب کو کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے قید میں میرے گھر میں تھے، اور میں نے جھانک کر دروازے کی جھری سے دیکھا تو وہ انگور کا ایک گچھا کھا رہے تھے، اور اس کا سائز جو ہے وہ آدمی کے سر کے برابر تھا، حالانکہ سارے مکہ میں کہیں انگور کا ایک دانہ بھی موجود نہ تھا۔ وہ یہ دیتے تو انہوں نے کھانا تھا نا، تو یہ ایسا رزق تھا جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرما رہے تھے، اور یہ ایک واضح کرامت تھی خبیب رضی اللہ عنہ کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی غیب سے اس طرح مدد کرتے ہیں جو اس پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اب انتظار کس بات کا تھا ان لوگوں کو؟ کیونکہ ذیقعد شروع ہو چکا تھا اور یہ حرام مہینے تھے اور اس میں یہ قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے حرمت والے مہینے جب بیت گئے تو انہوں نے خبیب کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، دن مقرر کر لیا، اور معاویہ نے آ کر خبیب کو بتایا، تو خبیب رضی اللہ عنہ نے یہ خبر پورے اطمینان سے سنی اور ان سے کہا کہ مجھے آپ صرف ایک لا دیں ریزر اس طرح، تاکہ میں اپنے زیر ناف بال صاف کر لوں۔ اپنی جسمانی ایک پاکیزگی کی ان کو فکر تھی اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے حضور وہ صاف ستھرے ہو کر پہنچیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی سنت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو صاف ستھرا ہی رکھے، اپنے ایسے پرائیویٹ پارٹس کو صاف ستھرا رکھے۔ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ کے ہاں اس حالت میں جا رہا ہو۔ تو معاویہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو ریزر دیا اور اس کو کہا کہ خبیب کو دے آؤ، اور جب میں نے اس کو پکڑا دیا اور وہ چلا گیا، میرا بچہ ٹاڈلر تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک دم خیال آیا کہ یہ اسی ریزر سے کہیں میرے بیٹے کو
بدلے میں قتل نہ کر ڈالے یا رینسم نہ بنا لے اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے۔ اور اس دوران بچہ ریزر لے کر ان کے پاس پہنچ گیا تھا اور انہوں نے اس سے لے لیا اور اس سے کہنے لگے تو بڑا بہادر ہے، تیری ماں کو تجھے اس طرح دیتے ہوئے خوف نہیں آیا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، حالانکہ تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو معاویہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں یہ بات سن رہی تھی تو میں نے کہا خبیب میں نے تمہیں اللہ کی امان دی ہے اور تمہیں تمہارے معبود کی خاطر یہ ریزر یہ اس طرح دیا ہے، تو اس لیے نہیں دیا کہ تم میرے بیٹے کو قتل کر دو۔ تو خبیب کہنے لگے کہ میں ہرگز ایسا آدمی نہیں ہوں کہ میں اس بچے کو قتل کروں، اور نہ ہی ہمارا دین بدعہدی کی اجازت دیتا ہے۔ اور خبیب رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو واپس بھیج دیا اور اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور اسی طرح کی ایک اور روایت جو صحیح بخاری میں ہے وہ یہ ہے کہ خبیب رضی اللہ عنہ نے حارث بن عامر کی بیٹی سے اس طرح مانگا تھا، کیونکہ خریدا ہوا تو انہوں نے ہی تھا نا، اور رکھا ہوا معاویہ کے گھر میں تھا، اور جس بچی نے جا کر اس طرح دیا تھا اس کا نام زینب بتایا گیا ہے۔ اور اللہ عالم ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واقعات دونوں خواتین کے ساتھ ہی ہوئے ہوں، کیونکہ دونوں ہی درست واقعات ہیں، اللہ عالم۔ لیکن یہ واقعات جو ہیں یہ ان صحابہ کرام کی جو جلیل القدر ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہیں۔ پھر جب وقت آیا ان کو قتل کرنے کا، دن آ پہنچا، تو کفار قریش نے یہ طے کیا کہ انہیں حرم کی حدود سے باہر لے جا کر قتل کیا جائے، اور انہوں نے سوچا کہ تنعیم کے مقام پر ہم یہ کام کریں گے، اور یہ جگہ حدود حرم سے باہر ہے، اور یہاں آج کل مسجد عائشہ واقع ہے۔ اور زنجیروں میں جکڑ کر یہ لوگ خبیب رضی اللہ عنہ کو لے گئے اور تنعیم پہنچ گئے، اور پورا مکہ، عورتیں، بچے، غلام، تماشائی، ایک بڑی جماعت ساتھ نکلی ہوئی تھی، کوئی پیچھے نہ رہا، سب آ گئے۔ اور ایک انتہائی دردناک اور سنسنی خیز منظر تھا۔ جنگ میں کوئی اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو دوسرے نے بھی تو قتل کیا ہے۔ چڑھائی انہوں نے خود کی، کفار قریش نے، مسلمانوں نے نہیں کی۔ یہ آئے مسلمانوں پر اٹیک کرنے کے لیے، اور میدان جنگ میں اگر کوئی مارا گیا تو انہوں نے بھی تو مارے تھے۔ تو اس میں ایک ایسے انسان کو پکڑ کے مظلومی کی حالت میں اور اس کو قتل کرنا، یہ شریفانہ اور ڈگنیفائڈ طریقوں اور نوبلٹی کے طریقوں کے بالکل خلاف تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کفار قریش جو ہیں وہ نوبلٹی اگر ان کے اندر کوئی تھی بھی تو وہ کسی اور کے لیے تھی۔ اسلام کا جہاں بھی معاملہ آیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈسگریس ہی کیا ہے۔ آگے چل کر آپ دیکھیں گے خندق میں کیا کیا انہوں نے، آگے چل کر آپ دیکھیں گے صلح حدیبیہ کے وقت کیا کیا انہوں نے وہ جو عربوں کا ایک خاص سا تھا کہ ایک وسعت نظر رکھنا اور ایک بڑا دل رکھنا اور معافیاں دینا، اور وہ سب بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ بہرحال یہ سب جو ہیں یہ تماشبین بن کر سارے کا سارا مکہ نکلے۔ جب یہ لوگ وہاں پہ لے گئے ان کو مقتل تک، تو ان کفار قریش سے کہا خبیب بن عدی نے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ تو انہوں نے خبیب رضی اللہ عنہ کو نماز کی اجازت دے دی، اور انہوں نے بڑی والہانہ انداز سے نماز پڑھی، اور پھر جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس نماز کو لمبا کروں، لیکن اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا نا کہ تم سمجھو گے کہ میں اپنے قتل سے ڈر کے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں بڑی دیر تک نماز پڑھتا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ خبیب رضی اللہ عنہ نے 2 رکعتیں ٹھیک اسی جگہ پڑھی تھیں جہاں آج مسجد تنعیم واقع ہے، یعنی مسجد عائشہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے اس مقام کو ڈگنیفائی کیا اور بابرکت کیا جہاں پر یہ ایک مظلوم اور بے کس صحابی جو ہیں انہوں نے اپنی جان دی۔ اور یہی وہ پہلے عظیم شخص ہیں خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جنہوں نے قتل کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کی سنت رائج کی ہے، اور بعد میں یہ عمل ایک ایسا طریقہ بن گیا کہ جس پر مسلمانوں نے باقاعدہ دوام اختیار کیا ہے۔ اور یہ کام انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آخری نماز کی اطلاع بھی ملی اور آپ نے اس کو پسند فرمایا، اس سے منع نہیں فرمایا، تو لہٰذا یہ 2 رکعت پڑھنا مستحب ہو گیا قتل سے پہلے۔ اور یہ ایک حسن خاتمہ کی بھی ظاہر ہے کہ علامت ہے
کہ اس لیے کہ انسان کا بہترین عمل نماز ہے اور مرنے سے پہلے اس نے یہ کام کیا۔ بہرحال جو ہی وہ نماز سے فارغ ہوئے خبیب رضی اللہ عنہ، تو کفار قریش ان کی طرف لپکے اور انہیں سولی پر چڑھا دیا، اور ان کا چہرہ قبلے کی طرف وہ رکھنا چاہتے تھے لیکن اس سے ہٹا کر مدینہ کی طرف کر دیا۔ اور لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک دفعہ پھر ٹرائی کی کہ یہ اسلام سے پھر جائیں۔ قتل کرنے سے پہلے ان سے پوچھنے لگے اور ان کو جان بخشی کا لالچ دینے لگے، تو کہنے لگے کہ تم اسلام کو ترک کر دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو مشرکین کو اندازہ نہیں تھا کہ ادنا سے ادنا مسلمان بھی، اس کے اوپر بھی وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب وہ اپنے ایمان کو فروخت کرنے کو قطعاً تیار نہیں ہوتا اور اس کو اپنی جان کی کوئی پرواہ باقی نہیں رہتی۔ تو یہ تو صحابی رسول تھے، تو انہوں نے اس پیشکش کو رد کر دیا اور انہوں نے مشرکین کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اپنی رہائی کے بدلے دین چھوڑنا تو دور کی بات ہے، تم لوگ روئے زمین کا سارا کچھ بھی دے دو تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اسلام ترک کرنا گوارا نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ سورۃ النحل میں یہ اجازت دی جا چکی تھی کہ آپ جب اپنی جان بچانا چاہیں تو آپ کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت وقت ایسے آئے ہیں مسلمانوں پر، تنہا پر بھی اور جماعتوں پر بھی، کہ جب عین وہ یہ کلمہ کہہ سکتے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں کہتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ بہرحال کوئی اگر کہہ لے تو وہ گنہگار بھی نہیں ہوتا، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن سے کہا ہی نہیں جاتا اور وہ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے یہ جو مشرکین ہیں، انہوں نے جب جواب سنا خبیب کا تو ان کو بڑا سخت غصہ بھی آیا اور صدمہ بھی ہوا، تو پھر دوبارہ کہنے لگے کہ چلو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس وقت تمہاری جگہ محمد ہوں اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات سن کر خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا رہوں۔ اور اب ان کی جو آخری دعا تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ جب مجھے قتل کریں تو میرا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ اور انہوں نے مشرکین کے اندر اس وقت اتنی بھی ایک نوبلٹی نہیں تھی، ڈگنیٹی نہیں تھی کہ وہ یہ ایک بات ہی مان لیتے، تو انہوں نے ان کا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف سے ہٹا دیا۔ تو خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا کوئی نہیں، مجھے اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اور اس کے بعد خبیب رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ، ہم نے تو تیرے رسول کا پیغام پہنچا دیا، جو سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کی خبر بھی صبح اپنے نبی کو پہنچا دے۔ پھر خبیب رضی اللہ عنہ نے یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ، مجھے تو یہاں اپنے دشمنوں ہی کے چہرے نظر آ رہے ہیں، اے اللہ یہاں کوئی شخص ایسا نہیں جو تیرے رسول کو میرا سلام پہنچائے، بس اے میرے رب تو ہی اپنے آخری رسول کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کی ایک انتہا ہو چکی تھی۔ خبیب رضی اللہ عنہ بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ سب کچھ برداشت کر رہے تھے، اور اب جب ان کو یقین ہو گیا کہ انتہائی وحشیانہ طریقے سے مجھے قتل کرنے والے ہیں، تو اس وقت انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ان لوگوں کو فردن فردن ایک ایک کر کے گن لے، انہیں الگ الگ کر کے ہلاک کر دے، ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اور اب دیکھیں کہ بد دعا تو انہوں نے کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبیب بن عدی کو ایک مقام بھی دیا، شہادت کے عظیم رتبے پر فائز بھی کیا، لیکن یہ جو بد دعا ہے یہ ہر کسی کے حق میں پوری نہیں کی۔ اسی مجمع میں بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ بہرحال اس وقت جو کفار ہیں وہ یہ بد دعا سن کر کانپ اٹھے، اور ان میں حارث بن برسا رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ خبیب کی بد دعا سنتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ بد دعا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اور ایک مشرکین میں ایک یہ رسم تھی یا ایک سپرسٹیشن تھی کہ یہ کہتے تھے کہ اگر بد دعا سن کر اگر لیٹ جائیں یا کانوں میں انگلیاں ڈال لیں یا درختوں کی اوٹ میں ہو جائیں تو بد دعا جو ہے وہ اثر نہیں کرتی۔
اور اس ساری صورتحال کو بعد میں بیان کیا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے، اور یہ ظاہر ہے کہ دونوں باپ بیٹے اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی اپنے والد کے ساتھ خبیب کے قتل کی جگہ پہنچا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد خبیب کی بد دعا سے گھبرا گئے اور انہوں نے مجھے لٹانے کے لیے بہت زور سے زمین کی طرف گھسیٹا۔ میں پیٹھ کے بل گر گیا اور گرنے کی وجہ سے مجھے اتنی زبردست چوٹ لگی کہ میں بڑی مدت تک اس کی تکلیف محسوس کرتا رہا۔ بہرحال بہت سے لوگوں نے اس کے بعد خبیب کی بد دعا کا ذکر کیا، جو کہ پھر بعد میں مسلمان ہوئے۔ اور پھر تختہ دار پر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آخری باتیں تھیں، ان میں کسی میں کوئی خوف، گھبراہٹ، بے چینی، پینک، انگزائٹی کسی قسم کا نام نہیں تھا۔ انتہائی مطمئن اور پرسکون تھے وہ، اور یہی ان کے حق پر ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ اشعار بھی پڑھے تھے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بہرحال پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ کفار قریش نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ بدر میں قتل ہونے والوں کے بیٹوں کو بلایا، وہ سب آ گئے تو وہ کل 40 تھے، تو ہر لڑکے کو ایک ایک نیزہ تھما دیا گیا اور انہیں بھڑکاتے ہوئے کہا گیا کہ تم سب کے باپ کا قاتل یہی شخص ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکے طیش میں آ گئے اور سب نے خبیب رضی اللہ عنہ کا نشانہ لے کر اپنے نیزے تانے اور انہیں ایسے پوک کرنے لگے، اور بہت ہی ظاہر ہے کہ تکلیف دہ وہ ضربیں تھیں، لیکن کمال استقامت سے اور صبر سے خبیب رضی اللہ عنہ ان ساری ضربوں کو سہ رہے تھے، اور انہی کی وجہ سے جیسے گھوم کر ان کا جو ہے نا جسم وہ گھوم گیا، وہ جو ضربیں لگ رہی تھیں تو وہ گھوم کر خود بخود قبلہ کی طرف ان کا رخ بھی ہو گیا، اور ان کے بدن سے خون بہہ رہا تھا، اور انہوں نے جب ان کی چہرہ مبارک قبلے کی طرف ہوا تو وہ کہنے لگے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میرا چہرہ اس قبلے کی طرف کر دیا جس سے اس نے اپنے لیے، اپنے نبی کے لیے اور اپنے مومنوں کے لیے پسند فرمایا۔ اور جو لوگ خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی چڑھانے میں پیش تھے، ان میں اکرمہ بن ابی جہل، سعید بن عبداللہ، اخنس بن شریک وغیرہ، ایک جو سردار تھا قریش کا حارث، تو حارث بن عامر، اور اسی کے یہ قتل کے لیے نامزد ہوئے تھے۔ تو کفار قریش نے فیصلہ کیا کہ اصل ضرب جو ہے وہ حارث ہی کا بیٹا عقبہ لگائے گا۔ تو عقبہ ابھی چھوٹا تھا، اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا تھا، تو اس کی مدد کے لیے ایک اور شخص ابو میسرہ نے اپنی خدمات پیش کی۔ وہ آگے بڑھا اور عقبہ کے ہاتھ میں نیزہ تھمایا اور اسی کا ہاتھ پکڑ کر خبیب کے بدن پر دے مارا رضی اللہ عنہ، اور یوں عقبہ نے اپیرنٹلی اپنے باپ کے بدلے میں شہید کیا۔ بعد میں عقبہ مسلمان ہوئے تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں تو اس وقت چھوٹا تھا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے نہیں قتل کیا، وہ تو ابو میسرہ تھا کہ جس نے ان کو شہید کیا تھا۔ اور اپنی آخری لمحات میں خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے رہے۔ اور اخنس بن شریک کا کہنا ہے کہ اگر خبیب رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی حالت میں چھوڑنا ہوتا تو وہ اس حالت میں چھوڑ دیتے۔ ہم نے کسی بیٹے کو اپنے سگے باپ سے بھی اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد سے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے کردار کی اور ان کے اخلاق کی اور ان کے صبر کی اور ان کی استقامت کی اور قوت ایمانی کی سب سے بڑی دلیل کیا تھی کہ یہ اتنے بڑے بڑے دشمن اور قاتل بعد میں مسلمان ہوئے، اور اس واقعے کو وہ تھرو آؤٹ لگاتار وہ سارا جو حروش تھا اس میں جو جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ سب کے سب اس واقعے کو نریٹ کرتے ہیں اور اپنی فیلنگز بتاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر شہادت کی اطلاع دی اسی دن جس دن یہ واقعہ پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو مجھے خبیب کا سلام پہنچانے آئے تھے، اور پھر فرمایا کہ خبیب کو قریش نے شہید کر دیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خبیب کی جو لاش ہے وہ انہوں نے وہیں پہ لٹکائے رکھی تھی، اور پھر اس کے ارد گرد پہرا بھی رکھتے تھے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لاش کا بھی یہ بندوبست کیا کہ وہ غائب ہو گئی۔
اور اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ کس طرح وہ غائب ہوئی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سیدنا زبیر بن عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش کو سولی سے اتارنے کے لیے بھیجا تھا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے خبیب کی لاش کو سولی پر لٹکتا دیکھا تھا۔ اور بہرحال ان دونوں صحابہ کرام میں سے جس نے بھی کیا، خبیب کی لاش کو سولی کی رسیوں سے آزاد کیا، لاش زمین پر گری، اور پھر اس کے بعد لاش جو ہے وہ غائب ہو گئی، اور اس کے بعد وہاں کبھی خبیب کی لاش کا کوئی نام و نشان نظر نہ آیا۔ اللہ عالم کہ یہ کس صحابی کے تھرو ہوا، لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ نریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی بہرحال جو اسناد ہیں ان میں تھوڑا سا ہے کلام، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی اور اللہ تعالیٰ کی خاص تدبیریں تھیں، اللہ عالم۔ سعید بن عامر ایک صحابی تھے، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ خیبر سے پہلے یہ مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ بھی اس ہجوم میں شریک تھے جو خبیب رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کو دیکھنے کے لیے موجود تھا۔ اور یہ جب مسلمان ہوئے اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو حمص کا گورنر بنایا گیا، تو یہ لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوتے اور اچانک بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور کسی کو نہیں سمجھ آتی تھی کہ ان پر غشی کیوں طاری ہو جاتی ہے۔ تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عمر کو شکایت کی کہ آپ نے کس مصیبت زدہ انسان کو ہمارے پر گورنر بنا دیا ہے۔ تو سعید بن عامر جو ہیں وہ مدینہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ سعید، یہ تمہیں اچانک کیا تکلیف لاحق ہو جاتی ہے؟ تمہارے بارے میں لوگوں نے ایک طرح کا اعتراض اٹھایا ہے، کیا تمہیں کوئی جنون تو نہیں؟ تو پھر سعید بن عامر جو ہیں انہوں نے اپنا یہ جو غشی ہے اس کی حقیقت بتائی، اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ کی قسم مجھے کوئی جنون نہیں ہے، اصل قصہ یہ ہے کہ جب خبیب کو شہید کیا گیا تھا تو میں وہاں موجود تھا اور میں نے ان کی بد دعا سنی تھی۔ اللہ کی قسم میرے دل میں جب بھی اس منظر کا خیال گزرتا ہے تو مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اور ان کا جواب سن کر عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک ان کے مقام و مرتبہ میں مزید اضافہ ہو گیا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن عامر کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جو علم و ہنر میں یکتا اور بے مثال ہو تو وہ سعید بن عامر کو دیکھ لے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔